سرکار نے فرمایا کہ صرف ولیوں کا جھوٹا کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ لعاب دہن اس کھانے میں روٹی میں بھی لگا ہو، سالن میں لگا ہو اور وہ کھا لے تو پھر بھی بیکار ہے، جب تک نیت کر کے مرشد اپنا لعاب دہن نہ دے. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے ضم سے آگے کی تعلیم جنس کی ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں. جنسیت کی تعلیم کیا ہے؟ بیٹا پہلے جو شروع والی تعلیم ہے وہ حاصل کرو، ورنہ تعلیم سننے کا چسکا پڑ جائے گا. یہ جنسیت وغیرہ کی تعلیم ابھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی تم دل میں اللہ اللہ بساؤ، دل کو پاک صاف کرو، منور کرو، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. 4 سال کا بچہ اگر یہ کہے کہ انکل مجھے بتاؤ شادی کیسے ہوتی ہے، ہمیں پہلے اپنی عمر کو پہنچو، اس کے بعد اسی بات کرنا. جنسیت کی تعلیم کیا ہے؟ جنسیت کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. منہ کھولا زبان چوس لو، ہو گئی تعلیم. جرثومہ نکل کے تیرے اندر سما گئے، ختم ہو گئی تعلیم. لیکن زبان چوس کے جرثومہ تیرے خون میں چلا جائے، اس کی تاب کب آئے گی تیرے اندر؟ باقی جو پچھلی تعلیمیں ہیں وہ تھرو پراپر چینل وہاں سے ہوتا ہوا آ کے یہاں پہنچے گا، پھر لعاب دہن سے تجھے فائدہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ نہ قلب پاک کیا نہ نفس پاک کیا، بھائی زبان چوس لو. زبان چوسنے سے کیا ملے گا؟ اس سے بہتر ہے آدمی لڈو کھا کے منہ اپنا میٹھا کرے. اب لوگ یہاں زبان چوس بھی لیں کسی کی تو بابا کا ٹیسٹ آئے گا، کافی کا ٹیسٹ آئے گا. اولیاء اکرام کا جھوٹا لوگ اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ ان کا لعاب دہن لگا ہوگا، وہ ہمارے اندر بھی آ جائے گا. حدیث میں بھی یہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث میں ہے. ایک دن جو ہے، اب جیسے سرکار کھانا وغیرہ کھاتے ہیں نا، اب ظاہر ہے سرکار کا کھانا تو بس برائے نام ہی تھا. تو ہمارے گھر تشریف فرما ہوتے تھے، کھانا وغیرہ کھایا. اب جو بھی ملنے جلنے والی خواتین سرکار کی فالوور آئی ہوئی ہوتی، وہ اوپر سے نیچے آتے آتے تک سارا خود ہی کھایا. تو ایک دن جو ہے کیا ہوا، میں نے سوچا کہ جب تک سرکار کھانا تناول نہ فرما لیں اس وقت تک میں یہیں کھڑا رہوں. اور سرکار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ تم جاؤ، تو میں چلا جاؤں اور پھر 2 منٹ بعد آ جاؤں. تو اب جب 2 منٹ بعد آ جاؤں میں واپس، تو سرکار پوچھے اب کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ سرکار میں یہ دیکھنے آیا ہوں آپ نے کھانا کھا لیا ہے. نہیں ابھی نہیں کھایا، ہم بھجوا دیں گے پلیٹ، تم جاؤ. اب تھوڑی دیر بعد جب ایک خاتون نے وہ ٹرے پکڑی اور سرکار کے کمرے سے نکلنے لگی، تو جب نکلی تو دروازہ کھل گیا، میں کھڑا ہوا تھا، سرکار نے مجھے دیکھ لیا. سرکار نے فرمایا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ سرکار وہ کھانا آپ نے کھا لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر تبرک بچا ہوگا تو میں کھا لوں. بہت ہنسے. فرمایا کہ تم اندر آ جاؤ، یہ اس کو جانے دو. اس کو کہا تو ٹرے لے کے چلے جاؤ. سرکار نے فرمایا کہ صرف ولیوں کا جھوٹا کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ لعاب دہن اس کھانے میں روٹی میں بھی لگا ہو، سالن میں لگا ہو اور وہ کھا لے تو پھر بھی بیکار ہے، جب تک نیت کر کے مرشد اپنا لعاب دہن نہ دے. ورنہ تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جہنمی جنتی کھا کے جو ہے ولی بن جائے گا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو بہشتی دروازہ لگا ہوا ہے پاک پتن میں، جو بھی یہاں سے گزر گیا جنت لے. بھئی پاک پتن کا مزار خانہ کعبہ سے رسول اللہ کی مسجد سے افضل تھوڑی ہے. نہ خانہ کعبہ میں ایسا دروازہ لگا ہوا ہے جو بہشتی دروازہ گزر جاؤ تو جنتی. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی جھوٹا کھا لیا، ولی کا تبرک کھا لیا تو بس اب تم کو فیض ہو جائے گا. وہ فیض ہوتا ہے جب مرشد خود دے. جیسے کوئی پانی پیا اور کہا کہ یہ تم پیو، کسی کو نہیں دینا. پھر وہ جو جرثومے میں جاتے ہیں ان کو مرشد ایکٹیویٹ کرتا ہے نظر سے، باطنی توجہ سے. اب تم نے کہا کہ چلو میں ایک گھونٹ اپنے بھائی کو پلا دوں، یہ بھی ولی بن جائے گا. جس کو دیا ہے اسی کے پھر جرثومے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں باطنی طور پر. اور کسی نے اگر ادھر ادھر سے پی لیا ہے وہی کچھ بھی نہیں ہوگا. Amra TV,
place to connect with God.